ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محسن نواز خان۔ اس چینل پر ہم بین الاقوامی ملکی حالات پر گفتگو کریں گے، ساری دنیا کے میڈیا سے جمع ہونے والی خبریں اور ان پر اپنا تجزیہ۔ تو آج ہم جو بات کریں گے ایک نئے بحران کی طرف جو دنیا کی معیشت کو جکڑنے جا رہا ہے، توانائی کا بحران، جس کی وجہ حوثیوں کی طرف سے باب المندب جو خلیج ہے اس کو بند کرنے کی دھمکی ہے، بلکہ بند کرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے۔ وہاں پر ایک سعودی آئل ٹینکر پر اٹیک ہوا جس کو آگ لگی، اور عالمی میڈیا کی اطلاعات کے مطابق وہاں سے کچھ ٹینکر جو ہیں وہ اپنا روٹ چینج بھی کر کے جا چکے ہیں۔ تو یہ باب المندب کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور آبنۂ ہرمز کی بندش کے بعد اس کی بندش کا کیا مطلب ہے دنیا کے لیے اور پاکستان کے لیے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ دنیا کی جو تجارت کا 20%، خاص طور پر توانائی آئل اینڈ گیس کا 20% جو ہے وہ آبنۂ ہرمز سے گزرتا ہے۔ آبنۂ ہرمز کی بندش ایران کی طرف سے، اس کی بندش کے بعد، اور امریکہ کی طرف سے ایران کی ناکہ بندی کے بعد وہاں سے تجارت تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ چکی ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، گیس کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، اور آپ کو اس کا نتیجہ پاکستان میں بھی نظر آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد آبنۂ ہرمز کے بعد اگر باب المندب بند ہوتا ہے، اگر ایک اور گزرگاہ جہاں سے دنیا کی توانائی کا تجارت کا 12% حصہ گزرتا ہے، اگر وہ بھی بند ہوتا ہے تو اس کے اثرات ہم پر کیا ہوں گے؟ 20% آبنۂ ہرمز، 12% باب المندب، تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ ملا کر 32% دنیا کی توانائی کی تجارت کا ان دو گلف سے، ان دو آبناؤں سے گزرتا ہے، آبنۂ ہرمز سے اور باب المندب سے۔ باب المندب کیا ہے؟ باب المندب بیسیکلی ایک چھوٹا سا سمندری رستہ ہے ایشیا اور افریقہ کے بیچ میں۔ ایشیا کی طرف یمن ہے اور افریقہ کی طرف اس میں جبوتی ہے۔ اگر آپ نقشے پہ دیکھیں گے تو آپ کو پہلے صومالیہ خلیج عدن کے پاس نظر آئے گا، پھر آگے جبوتی، اور اس کے آگے پھر آپ کو بحیرہ احمر میں سعودی عرب، ایک یمن کے بعد سعودی عرب، اس طرف آپ کو مصر تک علاقہ نظر آئے گا، اور مصر سے پھر نہر سوئز کے ذریعے یہ میڈیٹرینین سے یعنی بحیرہ روم سے یہ رستہ منسلک ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایشیا سے تجارت جو ہے یورپ پہنچانے کے لیے یہ مختصر ترین روٹ ہے۔ اگر یہ روٹ بند ہو گئے اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ آبنۂ ہرمز کی بندش کے بعد سعودی عرب نے، جو آبنۂ ہرمز سے پہلے بھی بڑی حد تک اپنا تیل جو ہے وہ برآمد کرتا تھا، اس نے پھر پائپ لائنوں کے ذریعے اپنی بحیرہ احمر پہ موجود، ریڈ سی میں موجود اپنی بندرگاہوں تک تیل پہنچا کر اور باب المندب کے ذریعے تجارت کرنا شروع کر دی تھی، اور پاکستان کو بھی جو اس وقت آئل آ رہا تھا سعودی عرب سے، وہ زیادہ باب المندب کے راستے سے ہی آ رہا تھا۔ اب اگر باب المندب بند ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے لیے جو سعودی عرب تیل بیچ رہا تھا وہ بند ہو جائے گا۔ تو تیل کے بند ہونے کے بعد ایک بات کہ اس کو متبادل راستے کیا ہوں گے، اور دوسری بات کہ اس کی قیمت اور پہنچ پر کیا اثرات پڑے گا۔ تو اس کا متبادل راستہ جو ہے ماہرین کے مطابق وہ پھر یہ ہے کہ پھر سعودی عرب جو ہے وہ اپنی دوسری بندرگاہوں سے بحیرہ احمر باب المندب سے مطلب ہٹ کے بحیرہ احمر پہ اپنی دوسری بندرگاہوں کے ذریعے آئل لے کے جائے، وہاں سے مصر کی نہر سوئز کے ذریعے وہ اس کو میڈیٹرینین میں بحیرہ روم میں پہنچائے، اور بحیرہ روم سے یہ پورے افریقہ کے گرد چکر کاٹتے ہوئے پھر جو ہے وہ انڈین اوشن کے راستے پاکستان پہنچے۔ تو ایک ماہر کے مطابق یہ جو سعودی عرب سے باب المندب کے راستے جو تیل کا ٹینکر 8 دن سے 10 دن میں پہنچتا ہے پاکستان، اگر یہ بند ہو جاتا ہے باب المندب تو اس کے بعد نہر سوئز اور پھر بحیرہ روم اور پھر افریقی کے ساتھ ہوتا ہوا انڈین اوشن سے بحر ہند سے ہوتا ہوا جو ٹینکر آئے گا وہ تقریباً 40 سے 45 دن لے گا۔ اس کا مطلب ہے 4 گنا زیادہ وقت۔ 4 گنا زیادہ وقت کا مطلب ہے اتنے ہی زیادہ قیمت۔
مطلب آج جو اگر فرض کریں پٹرول جو ہے وہ آئل جو ہے ہمیں $100 پر بیرل مل رہا ہے، تو یہ اگر چکر کاٹ کے آتا ہے پورے افریقہ کا اور میڈیٹرینین سی کے تھرو، تو اس کی قیمت آپ ڈبل سمجھیں۔ تو اگر یہ رستہ گویا ہمارا بند ہوتا ہے، تو جس طرح تیل کی قیمتیں پاکستان میں دن بدن اوپر جا رہی ہیں، اور جب شہباز حکومت نے اس کو روزانہ کی بنیاد پہ قیمتیں چینج کرنے کا نیا فارمولہ لاگو کیا ہے، تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ یہ قیمتیں 500-600 تک آسانی سے پہنچ جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے بحر المندب کو بند کرنے کی حوثیوں کی دھمکی پر بڑا سنجیدہ رد عمل ظاہر کیا ہے، اور دفتر خارجہ نے یہ تک کہا ہے کہ اگر یہاں سے گزرنے والے پاکستانی فلیگ شپس، مثل ایسے جہاز جن پر پاکستان کا پرچم لگا ہو، یا پاکستانی ایسرز کو، پاکستانی انٹرسٹ کو اس علاقے میں کوئی نقصان پہنچایا گیا، تو ہم فورس کے استعمال کا حق بھی رکھتے ہیں۔ یہ بڑا اہم بیان تھا دفتر خارجہ کا۔ پہلی بار پاکستان نے گلف کے تنازع میں، خلیج کے تنازعات میں فورس کے استعمال کی دھمکی دی ہے۔ اب تک پاکستان جو ہے وہ جنگ تھی امریکہ کی اور ایران کی، جس میں باقی خلیجی ملک بھی پھر ایران کی لپیٹ میں آ رہے تھے، کویت، بحرین، اردن، یو اے ای، حتیٰ کہ کسی حد تک سعودی عرب بھی، ان سب پہ ایران مسلسل حملے کر رہا ہے، لیکن پاکستان نے کبھی بھی فورس کے استعمال کی دھمکی نہیں دی۔ یہ پہلی بار پاکستان نے کہا ہے کہ اگر ہمارے مفادات کو، ہمارے فلیگ شپس کو نقصان پہنچا خلیج عدن میں یا باب المندب کے پاس، تو پھر ہم طاقت کا استعمال بھی کریں گے۔ اچھا، پاکستان کے پاس اس ایریے میں بحری فورسز پہلے بھی پاکستان کی ایکٹیویٹ، جو بین الاقوامی اتحاد ہیں جو اس ایریے میں قزاقی کو، بحری قزاقی کو روکنے کے لیے، پائرٹس کو روکنے کے لیے سرگرم ہے، پاکستان کا حصہ ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ باب المندب سے تھوڑا سا پہلے گلف آف ایڈن کے ساتھ جو ہے وہ افریقہ کا جو پہلا ملک جو خلیج جو بحر ہند کو ٹچ کرتا ہے، وہ جو ہے وہ صومالیہ ہے، اور صومالیہ کا نام سن کر آپ کو یقینی طور پہ صومالی بحری قزاق اور صومالین پائرٹس یاد آ جائیں گے۔ ایک پاکستانی کارگو شپ ابھی تک ان صومالی پائرٹس کے قبضے میں ہے، جن کے بدلے میں وہ تاوان مانگ رہے ہیں۔ ابھی تک چند پاکستانی اس میں، باقی پورا عملہ بھی ان کے پاس ہے۔ تو یہ وہ ایریا ہے جہاں پر جو صومالی پائریٹس ہیں، جو صومالی بحری قزاق ہیں، وہ وارداتیں کرتے رہتے ہیں، مختلف جہازوں کو، کارگو شپس کو اغوا کر لیتے ہیں، ان کے عملے کو یرغمال بنا لیتے ہیں، اور پھر تاوان لے کر ان کو رہا کرتے ہیں۔ تو اس بحری قزاقی کو روکنے کے لیے انٹرنیشنل فورسز کام کر رہی ہیں، کرتی رہتی ہیں۔ ان کے شپس یہاں پر، جنگی شپس جو ہیں وہ گھومتے ہیں، اور پاکستان بھی اس بحری اتحاد کا حصہ ہے جس کے تحت وہ اس ایریا میں قزاقی کو روکنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تو پاکستانی فورسز، بحری فورسز اس علاقے میں موجود ہیں۔ پاکستان کی فورسز سعودی عرب میں موجود ہیں، ہوائی فورسز، فضائیہ۔ تو اس لیے پاکستان نے جو دھمکی دی ہے کہ اس علاقے میں اگر اس کے مفادات کو نقصان پہنچایا گیا تو فورس کا استعمال کر سکتا ہے، تو وہ دھمکی نہیں ہے۔ پاکستان کے پاس علاقے میں کچھ ایسے وسائل ہیں جن کو وہ استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا فورس کا استعمال باب المندب کو کھول سکتا ہے؟ جواب ہے شاید نہیں۔ ایسے ہی جیسے امریکہ اپنی تمام طاقت کے باوجود آپ نے ہرمز نہیں کھلوا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جگہ اتنی تنگ ہے، چند 30-35 کلومیٹر، بعض جگہ پہ آپ نے ہرمز 25 سے 30 کلومیٹر تک بھی کی چوڑائی میں رہ جاتی ہے، کہ وہاں امریکہ جو ہے وہ اپنی بحری فورس جو ہے اس کو اس طرح استعمال نہیں کر سکتا۔ وہاں پر چند کشتیاں، چند سمندری ڈرونز، چند مائنز، سمندری مائنز، وہ کسی بھی آمد و رفت کو روکنے کے لیے کافی ہیں۔ اور بحری جو کارگو شپنگ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر حملہ ہونا ضروری نہیں ہے، حملے کی دھمکی یا حملے کا امکان ہی سارے کے ساری بحری آمد و رفت کو، بحری جو ٹریڈ روٹ ہے اس سارے کو ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ ابھی بھی پہلا حملہ تو حوثیوں نے کل کیا، لیکن اس سے پہلے صرف دھمکی دے رہے تھے، اور اس دھمکی کے بعد بھی وہاں سے جو کارگو شپس تھے انہوں نے اپنا روٹ چینج کرنے شروع کر دیے تھے۔ وجہ یہ کہ جو کارگو شپس ہوتی ہیں ان کی جو انشورنس ہوتی ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے۔ تو پھر انشورنس کمپنیاں اگر اس کسی خطرناک علاقے سے شپس جا رہے ہوں تو وہ اس کو انشور کرنے سے انکار کر دیتی ہیں، اس کو انشورنس واپس لے لیتی ہیں۔
تو کوئی بھی بحری کمپنی جو ہے پھر وہ رسک نہیں لیتی کہ اب انشورنس کے بغیر یا نان انشورڈ جو ہے وہ کارگو شپ چلائے کہ اس کو کوئی نقصان ہو جائے تو اس کو متبادل اس کے پیسے بھی نہ ملیں۔ اس لیے باب المندب میں ضروری نہیں کہ حوثی جو ہیں مکمل فورس کا استعمال کر سکیں، حوثیوں کے پاس اتنی تھوڑی بہت فورس موجود ہے، چند کشتیاں، چند سمندری ڈرونز، کچھ مائنز، 2-4 میزائل، راکٹس، کہ اگر وہ کسی جیسے انہوں نے سعودی عرب کا ایک کارگو آئل ٹینکر پہ فائر کیا ہے اور اس کو آگ لگی کچھ حصے کو، اتنا ہی کافی ہے باقی ساری سمندری تجارت کو روکنے کے لیے۔ تو یہ پاکستانیوں کے لیے کچھ اچھی خبر نہیں ہے۔ گلف میں، خلیج میں جب بھی جنگ بڑھے گی، جب بھی کشیدگی بڑھے گی، تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہاتھیوں کے درمیان لڑائی میں گھاس پیسی جاتی ہے، تو اس میں ہم جیسے غریب ملک جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں۔ پاکستان جیسے، پاکستان کی جو پہلے تیل اور توانائی کی تجارت تھی وہ آپ نے حرمت سے سی، وہ بند ہوئی ہے، تو ہم سعودی عرب کی ذریعے باب المندب سے اپنی توانائی کی ضروریات پوری کر رہے تھے۔ تقریباً 36% پاکستان کا وہ اس راستے سے آتا ہے توانائی کا، آئل کا۔ تو اگر یہ 36% بھی بند ہو جاتا ہے، یہ 33% جو سعودی عرب میں دے رہا ہے یہ بند ہو جاتا ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ ہمارے پاس تیل کی کتنی قلت ہو جائے گی، اور قلت کے ساتھ اس کی قیمتوں کا کیا عالم ہوگا۔ تو نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا کا تقریباً ہم سے بھی زیادہ 50% جو ہے وہ آئل اس روٹ سے آتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم تو روس سے تیل نہیں لیتے، لیکن انڈیا چونکہ روس سے بھی تیل لیتا ہے، روس کے آئل کا بڑا حصہ بھی انڈیا تک اسی باب المندب، نہر سوئز، میڈیٹرینین، نہر سوئز اور پھر اسی باب المندب کے ذریعے بھارت جاتا ہے۔ تو انڈیا کا بھی ایک بہت بڑا سپلائی روٹ جو ہے متاثر ہو جائے گا۔ اسی طرح جاپان ہے، پھر اس طرف ایشیا کے جو بڑے ملک ہیں جو توانائی کی ضرورت جو ہے وہ امپورٹ کر کے کرتے ہیں، وہ سب متاثر ہوں گے اور شدید متاثر ہوں گے، اور اس میں پاکستان ظاہر ہے سر فہرست ہے۔ جس طرح حکومت ہمارے ساتھ، عوام کے ساتھ ہاتھ کر رہی ہے کہ ایک طرف وہ عالمی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کی پرائس بڑھاتی ہے، ساتھ ہی وہ اپنے ٹیکس بھی بڑھا دیتی ہے۔ مطلب جو جنگ کا اثر ہے وہ تیل کی قیمت بڑھنے پہ تو آنا ہی آنا ہے، ساتھ حکومت اپنا خزانہ بھرنے کے لیے ٹیکس بڑھا کر اپنے خزانہ ہی بھر رہی ہے۔ یہ تو ہوئی باب المندب کی بات۔ ایک اور جو ڈیولپمنٹ اسی خطے میں مشرق وسطیٰ میں ہوئی ہے، مڈل ایسٹ میں، وہ ہے سعودی عرب اور امریکہ کا جوہری توانائی کا معاہدہ۔ یہ بھی ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے جس پہ آئندہ نظر رکھنا ہوگی۔ کچھ دن پہلے امریکی میڈیا نے اطلاع دی کہ جو ہے امریکہ جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا معاہدہ کرنے جا رہا ہے۔ جب محمد بن سلمان کچھ عرصہ پہلے امریکہ گئے تھے تو ان کے مطالبات میں پریس کانفرنس میں جو انہوں نے بات کی تھی صدر ٹرمپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اس میں ایک سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا معاہدہ بھی امریکہ کے ساتھ تھا کہ کہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ وہ صرف تیل پر انحصار اپنا کم کرے اور صاف انرجی کے لیے ایٹمی توانائی، ایٹمی بجلی گھروں کی بنائے اور ان سے توانائی کے ذریعے اپنی ضروریات پورا کرے۔ ان کا جو ویژن 2030 اور پھر اس سے آگے کے جو پروگرامز ہیں اس میں وہ تیل پر اپنا انحصار کم کرنا چاہتے ہیں، اور کلین انرجی کی ایک بڑی صورت جو ہے جسے ایٹمی توانائی کہا جاتا ہے، ایٹمی بجلی گھر، اس پر وہ انحصار کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے وہ امریکہ کے ساتھ ان کے بڑے عرصے سے بات چیت چل رہی تھی۔ بائیڈن کے دور میں بھی یہ بات چیت چلتی رہی، پھر اب صدر ٹرمپ کے دور میں بھی یہ بات چل رہی ہے۔ اب یہ سامنے آیا ہے کہ امریکہ، ٹرمپ انتظامیہ نے اس کو گرین لائٹ دے دی ہے اور سعودی عرب کے ساتھ وہ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، جس کی منظوری بہرحال حتمی منظوری جو ہے وہ امریکی کانگریس نے دینی ہے، کیونکہ کوئی بھی ایسا معاہدہ جو ہے وہ کانگریس سے منظوری کے بغیر اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکے گا۔ لیکن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے جو ہے وہ اس کی منظوری دے دی ہے، چونکہ ٹرمپ ریپبلکنز کو اس وقت کانگریس میں اکثریت حاصل ہے، تو سمجھا یہ جا رہا ہے کہ اگر کچھ ریپبلکنز مخالفت کریں بھی تب بھی ٹرمپ انتظامیہ اس قانون کو کانگریس سے پاس، اس معاہدے کو کانگریس سے پاس کرا سکتی ہے۔ اب اس معاہدے میں کیا ہے؟ ایٹمی معاہدہ، سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی بظاہر تو یہی ہے کہ جی اس سے ایٹمی بجلی گھر لگائے جائیں گے، امریکی کمپنیاں جو ہیں سعودی عرب میں ایٹمی بجلی گھر لگائیں گی اور وہاں سے بجلی پیدا کی جائے گی اور سعودی عرب کو مہیا کی جائے گی۔ لیکن اس میں جو وجہ تنازع ہے، جس پہ ماہرین جو ہیں وہ تبصرے کر رہے ہیں، جس پہ بات کی جا رہی ہے، وہ ہے کہ اس ایٹمی بجلی گھروں کے لیے یورینیم کہاں انرچ کی جائے گی، یورینیم کہاں افزودہ کی جائے گی۔
پہلے جو امریکن میڈیا خبر دے رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس معاہدے میں کے مطابق یورینیم جو ہے وہ سعودی عرب میں انرچ کی جائے گی، مطلب جو ایٹمی توانائی کے لیے بجلی پیدا کرنے کے لیے 3.6 سے لے کر 3% سے لے کر 5% تک جو یورینیم افزودگی چاہیے ہوتی ہے وہ سعودی عرب میں ہی کی جائے گی۔ اور یہ بڑا حیرت انگیز نکتہ تھا، اور اس پہ جو ایٹمی توانائی کے ماہرین ہیں ان کے بڑے کان کھڑے ہوئے کہ یہ کس طرح ممکن ہے، کیونکہ انریچمنٹ کا مطلب یہ ایران کے ساتھ وجہ تنازع جو پوری دنیا کی بتائی جا رہی ہے یہی ہے کہ ایران خود انریچمنٹ کرتا ہے اور پھر وہ اس انریچمنٹ کو صرف ایٹمی توانائی بجلی پیدا کرنے کی بجائے وہ اس کو یورینیم کو اس حد تک انرچ کر رہا ہے، افزودہ کر رہا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیاروں تک بات جا سکتی ہے، جو ابھی تک اس نے بنائی نہیں، لیکن کہا گیا کہ اس نے 60% تک یورینیم انرچ کر لی ہے، اور اگر آپ 90% تک اس کو لے جائیں گے تو پھر آپ ایٹمی ہتھیار بنا سکتے ہیں، جس کے لیے کچھ بہرحال مزید بھی ٹیکنالوجی چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن یہی نکتہ اب سعودی عرب کے ساتھ معاہدے کی طرف اس کا بات کی جا رہی تھی کہ جو انرچمنٹ ہے وہ سعودی سرزمین پر ہو سکے گی، اور یہ بڑا پریشان کن نکتہ تھا جو لوگ ایٹمی ٹیکنالوجی پر نظر رکھتے ہیں، جو ایٹمی عدم پھیلاؤ پہ نظر رکھتے ہیں ان کے لیے۔ تو آج صدر ٹرمپ نے بڑا اس میں دو باتیں آج انہوں نے اچانک کلیئر کر دیں جو کل تک امریکی میڈیا جس کے متعلق کہہ رہا تھا۔ ایک تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی پہلے بائیڈن نے شرط رکھی تھی اور ٹرمپ انتظامیہ نے کہ سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ تب ہوگا ایٹمی سول ٹیکنالوجی کا جب وہ ابراہیم اکارڈ میں شامل ہو جائے گا، یعنی وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے گا سعودی عرب، تب امریکہ اسے یہ معاہدہ کرے گا۔ اور دوسری یہ بات کی جا رہی تھی کہ جو ہے یہ سعودی عرب کو انرچمنٹ کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن امریکن میڈیا نے یہ رپورٹ کیا کہ بائیڈن ٹرمپ انتظامیہ نے اب یہ دونوں شرطیں اس معاہدے میں نہیں رکھی، یعنی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی شرط اور یورینیم سعودی سرزمین پر انرچ نہ کرنے کی شرط، لیکن آج ٹرمپ نے ان دونوں کی تردید کی ہے۔ اگرچہ ابھی تک اس معاہدے کا جو ہے وہ دستاویز سامنے نہیں ہے، متن سامنے نہیں آیا، وہ سامنے آئے گا تو مزید پتہ چلے گا، لیکن ٹرمپ نے جو آج کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ جی ایک تو یہ معاہدہ مشروط ہے سعودی عرب کے ابراہیم اکارڈ میں شامل ہونے سے، مطلب امریکہ سعودی عرب کو سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی تب دے گا جب سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ابراہیم اکارڈ میں شامل ہو جائے گا، جس میں اب تک یو اے ای اور بحرین شامل ہوئے ہیں صرف۔ دوسرا ٹرمپ نے بات جو کی پوسٹ میں وہ یہ کی کہ سعودی عرب میں یورینیم انرچ نہیں ہوگی، سعودی عرب کی اپنی سرزمین پہ یورینیم افزودہ نہیں کی جائے گی، ایسی کوئی فیسلٹی نہیں لگائی جائے گی۔ ایٹمی توانائی کے لیے درکار جو یورینیم ہے وہ انرچڈ یورینیم باہر سے ہی اس کو ملے گی، جو امریکی کمپنیاں وہاں پر ایٹمی پاور پلانٹس لگائیں گی وہ خود ہی وہ انرچ یورینیم لے کے آئیں گی باہر سے، امریکہ سے، اور وہ پھر اس میں فیول کے طور پر استعمال کر کے وہاں بجلی پیدا کریں گی۔ وہ اب فی الحال تو ان دو بڑے جو نکات جس پہ ساری دنیا میں شور مچا تھا کہ یہ اچانک کیا ہوا ہے کہ کیا اسرائیل کو تسلیم کیے بغیر سعودی عرب کو سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی مل جائے گی امریکہ سے، اور کیا سعودی عرب اپنی سرزمین پہ یورینیم افزودہ کر سکے گا، ان پہ فی الحال ٹرمپ نے سٹاپ لگا دیا ہے، ان دونوں باتوں کی تردید کی ہے۔ اچھا، یورینیم افزودہ کرنے کی جو بات ہے اس میں وہ واقع تشویشناک اس لیے تھی کہ جب ایک ملک میں یورینیم انرچمنٹ کرنے کا اپنی سہولت وہاں پر لگ جائے اور وہ خود انرچ کرنے لگ پڑیں یورینیم کو، تو کسی بھی وقت وہ یہ ممکن ہے کہ کوئی وہ ایسی مزید سہولت بنا لیں، ایسا کوئی مزید پلانٹ کہیں لگا لیں کہ وہ جہاں پر جو بجلی پیدا کرنے کے لیے ریکوائرڈ یورینیم کی انرچمنٹ ہے اس سے زیادہ یورینیم کو انرچ کرنا شروع کرتے ہیں، جیسا کہ ایران کے معاملے میں ہوا۔ ایران نے بھی سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے طور پہ ہی اپنا پروگرام شروع کیا تھا، ایٹمی بجلی گھروں کے لیے ہی پروگرام شروع کیا تھا، شاہ کے دور سے ان کے یہ پلانز تھے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ جب خطرات میں گرے تو پھر انہوں نے اس کو یورینیم کو زیادہ انرچ کیا، پھر اوباما کے دور میں ان کا معاہدہ ہوا جس میں ان کو دوبارہ کہا گیا کہ آپ جو فیول کی جو بجلی کی توانائی کے لیے جو ضرورت ہے اس سے زیادہ انرچمنٹ نہیں کریں گے۔ وہ معاہدہ پھر ٹرمپ نے ختم کر دیا اور وہ ایران نے ایک بار پھر زیادہ انرچمنٹ کرنا شروع کر دی یورینیم کی۔ تو سیم یہی کیس جو ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ سعودیہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج سعودیہ کو امریکہ جو ہے وہ اگر انرچمنٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے سعودی سرزمین پہ، تو کل 2 سال بعد، 4 سال بعد، 6 سال بعد اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ سعودی عرب اس انرچمنٹ کو صرف بجلی پیدا کرنے کی بجائے اس سے آگے کے مرحلے کی طرف ہی نہ جائے۔
اور یہ بات اس لیے بھی کہی جا رہی ہے کہ اب سے 2-4 سال پہلے اس ایران وار سے پہلے، جو پچھلے سال کی 25 کی تھی، اس سے بھی پہلے جب بھی MBS سے، محمد بن سلمان سے، سعودی کراؤن پرنس جو ہیں، جو اصل حکمران ہے سعودیہ کے، ان سے سوال ہوا کہ عالمی میڈیا نے جب بھی کسی انٹرویو میں سوال کیا ان سے کہ اگر ایران ایٹم بم بناتا ہے تو آپ کیا کریں گے، تو انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کئی مرتبہ کھل کر کہا کہ اگر ایران ایٹم بم حاصل کر لیتا ہے تو سعودی عرب بھی اسے ہر طریقے سے حاصل کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ MBS اس معاملے میں بڑے کلیئر ہیں کہ اگر ایران ایٹم بم بناتا ہے تو پھر سعودی عرب کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ بھی ایٹم بم حاصل کرے۔ تو اس پس منظر میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ سعودی عرب کے ساتھ سیور نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا معاہدہ کر رہا ہے اور اس کو سعودی سرزمین پہ انرچمنٹ کی سہولت دے رہا ہے، تو پھر یقیناً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف بجلی پیدا کرنے کے لیے ہی یورینیم کی انرچمنٹ ہوگی یا بات اس سے آگے بھی جا سکتی ہے۔ فی الحال تو ٹرمپ نے اس کی تردید کر دی ہے، لیکن چونکہ ابھی تک معاہدے کا متن سامنے نہیں آیا اور ٹرمپ کی تردید پہ کوئی دنیا زیادہ اعتبار، نہ اس کی تصدیق پہ نہ اس کی تردید پہ زیادہ اعتبار نہیں کر پاتی، کیونکہ ان کے بیانات بدلتے رہتے ہیں، تو جب تک یہ معاہدہ سامنے نہیں آتا اپنی اصل صورت میں، تب تک یہ سوال برقرار رہے گا کہ اس معاہدے میں کیا ہے، اس معاہدے سے سعودی عرب کو کیا مل رہا ہے۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ سعودی عرب بھی ایٹمی ہتھیاروں کی دور میں یا یورینیم انرچ کرنے کی دور میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر مڈل ایسٹ کی صورتحال بڑی تیزی سے بدل سکتی ہے، کیونکہ مڈل ایسٹ میں جو واحد ایٹمی طاقت اس وقت ہے وہ اسرائیل ہے، جو اگرچہ اس کو اپنی حکومتی سطح پر ریاستی سطح پر تسلیم نہیں کرتا، لیکن ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اسرائیل کے پاس ایٹم بم موجود ہے۔ اس کے بعد اس خطے میں دوسری طاقت جس کے پاس ایٹم بم تو نہیں لیکن ایٹم بم بنانے کے نزدیک پہنچنے کی صلاحیت ہے، وہ ایران ہے، جو یورینیم کو انرچ کر سکتا ہے 67% تک۔ آگے اگرچہ ان کے جو مرحوم رہبر ہیں علی خامنائی، انہوں نے فتویٰ دے رکھا تھا کہ ایٹم بم نہیں بنایا جا سکتا، حرام ہے، لیکن اب وہ بھی انتقال کر چکے ہیں۔ اب آگے جو ان کے نئے رہبر ہیں علی خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی، وہ اس بارے میں کیا موقف اپناتے ہیں یہ بھی دیکھنے والا ہے۔ لیکن ایران کے پاس یہ صلاحیت ضرور ہے کہ وہ یورینیم کو اس حد تک افزودہ کر سکتا ہے، انرچ کر سکتا ہے جہاں اس سے ایٹم بم بنایا جا سکے۔ آیا اس کے پاس ایٹم بم بنانے کے لیے باقی ضروری لوازمات جو دوسری ٹیکنالوجی ہے بم بنانے کے لیے وہ موجود ہے کہ نہیں، یہ اپنی جگہ ایک سوال برقرار ہے۔ لیکن اگر سعودی عرب کے ساتھ امریکہ کا معاہدہ ہوتا ہے، سعودی عرب کو انرچمنٹ کی سہولت ملتی ہے، تو پھر ایک مشرق وسطیٰ کا تیسرا ملک بھی ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل ہو سکتا ہے، جس کا نام سعودی عرب ہے، اور جو ایران کا ایک ہمسایہ ملک ہے، مشرق وسطیٰ کا ایک پاورفل ملک ہے، طاقتور ترین ملک ہے، جو مشرق وسطیٰ کے ساتھ عالمی سیاست میں بڑی حد تک اثر انداز ہوتا ہے، اور جس کا پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی ہے۔ یہ تھی صورتحال۔ اس میں ہم نے گلف پہ بات کی، خلیج پہ بات کی۔ دو اہم باتیں جو اس سیاست پر پاکستان پس انداز ہو رہی ہیں معیشت پہ بھی، ایک باب المندب کی بندش جس سے پاکستان میں توانائی کا بحران شاید 2 گنا 3 گنا ہو جائے گا، اور دوسرا سعودی عرب کے ساتھ ایٹمی سیول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا امریکی معاہدہ۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے مزید تجزیوں کے لیے، مزید خبروں کے لیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن آ سکیں۔ اللہ حافظ۔